آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا. درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا. جن جن سے ہو سکے دو زانوں بیٹھ جائیں. بیان اور علم دین سیکھنے وغیرہ کے حوالے سے اس وقت جو بڑی رکاوٹ ہے وہ موبائل فون ہے. لہذا نیت کریں کہ اس موبائل فون کو بھی بند رکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتا ہے، یعنی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ پیارے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جو اس نے عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے روزے قیامت کے لیے بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، مطلب میرے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں اور صدقہ وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے محبوب کے ساتھی ہوگا، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین، ہمارا اسلام نے یہ ایک بہت ہی پیارا ہمیں ضابطہ بیان کیا ہے کہ اپنے تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ تم ہوگے. اس مبارک ارشاد کو سن کر جو خوشی کا عالم تھا صحابہ کرام کا، تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد آج تک ہم کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے آج پیارے آقا کا یہ فرمان سن کر خوش ہوئے کہ محبت کرنے والے کو محبوب کا قرب نصیب کیا جائے گا. یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی بے پناہ محبت کا عالم ہے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ہم کو کس سے محبت ہے. ہم اس آمینہ کے لال سے محبت کرتے ہیں، ہم اس نور والے سے محبت کرتے ہیں، ہم اس غیب بتانے والے سے محبت کرتے ہیں، ہم اس آقا و مولا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں ان پاکیزہ ہستیوں جیسے عمل نہیں کر سکا، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق اکبر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محبت ضرور رکھتا ہوں. امیدوار ہوں کہ اسی محبت کی بنا پر ان کا قرب نصیب ہوگا. تو یہ بڑی پیاری اور اہم ترین بات جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. جو فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اور اوبی وین کے ذریعے جہاں جہاں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے. ہمیں محبت کس سے ہے اس کا موازنہ کرنے کی بے حد اور بے حد ضرورت ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات بھی ہیں کہ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اپنی جان، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں. یہ حدیث پاک، اور اس سے پہلے جو میں نے چند مدنی پھول بیان کیے، اسے سامنے رکھیے. اور اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا کہ اسلام و دین یہ کس طرح ہماری رہنمائی فرما رہا ہے اور ہماری نسلوں کو کس انداز پر عشق رسول اور اسلام و دین کی محبت عطا ہو. اس معاملے جو ہماری رہنمائی ہو رہی ہے اور ہماری نسلیں، ہماری اولاد یہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے کس طرح بچے اور دنیا اور آخرت میں کس طرح یہ بھلائی پائے، اس کا ایک اہم ترین طریقہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے. چنانچہ وہ حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. نمبر 1، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت. نمبر 2، اہل بیت سے محبت. نمبر 3، قرآن کا پڑھنا. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے محدث ہیں، حدیث پاک کی بڑی شرح بیان کرتے ہیں. یہ فرماتے محبت رسول کی تعلیم بچوں کو دینا، محبت رسول کی تعلیم بچوں کو دینا یہ اہم ترین فریضہ ہے، کیونکہ محبت ہی ہے جو آپ کی شریعت مبارکہ پر عمل کی بنیاد فراہم کرتی ہے. تو یہ بات جو حدیث پاک کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. آج ہمارے ہاں سوال ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ تو اولاد کی تربیت کا ایک اہم ترین اصول، ایک اہم ترین ضابطہ، ایک اہم ترین طریقہ ہمارے خود آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عطا فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک اپنے نبی کی محبت، دوسری اس کے اہل بیت کی محبت، اور تیسرا اسے قرآن سکھاؤ. اب بات آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت. دیکھیے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک کامل طور پر مسلمانوں کے روئیں پر اس کا ایک غلبہ تھا، تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان کامل اور زبردست طریقے سے محبت رسول سے سرشار تھے، کیونکہ محبت رسول یہ اطاعت کرواتی ہے، فرما برداری کرواتی ہے، حکم پر عمل کرنے میں مدد دیتی ہے. محبت رسول کہ جب آپ کو مطلب کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو بندہ اس کی خوشی کا، اس کے فرمان کا لحاظ رکھتا ہے اور اس کے ارشاد پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنے کا اس کا جذبہ ہوتا ہے. یہ محبت کی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں تو اسلام کا ایک روشن ترین ابواب ہے، روشن ترین چیپٹر ہیں اسلام کے، کہ جس میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان دنیا بھر میں غالب رہے. دنیا بھر میں ان کی پوزیشن بڑی مضبوط تھی. کسی شاعر نے کہا ہے ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. آج ہمارا وہ وقار، ہمارا وہ معیار، ہمارا وہ انداز ہمیں نظر نہیں آتا. لہذا اگر ہم آج بھی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس اپنی اولاد کو دیں. مثال کے طور پر 12ویں شریف کا یہ مہینہ ہے، آج ماہ ربیع الاول 1437 سن ہجری کی 3ری شب ہے، ٹھیک ہے، آج 3ری رات ہے. آج خصوصیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بالعموم تو زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو میں یہ عمل ہونا چاہیے، لیکن
میں بھی خصوصیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں 12 ربیع الاول، یکم ربیع الاول شروع ہوئی، کیا ہماری گھروں کا یہ ایسا نصاب یا ہمارے گھروں کا یہ انداز ہے کہ ہم یکم ربیع الاول سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا درس دیتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ ولادت کس ماحول میں ہوئی، یہ پورا ایک بیان ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی اس وقت مکہ مکرمہ کے حالات کیا تھے، عرب کے حالات کیا تھے، اطراف کے جو ممالک تھے ان کے حالات کیا تھے، اس وقت جو قومیں تھیں ان کی تہذیب کیا تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، کس قدر ظلم میں، تاریکی میں، اندھیرے میں اور طرح طرح کی برائیوں میں، بد اخلاقیوں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، کس قدر برائیاں عام تھیں۔ کیا یہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو بیٹھ کر بتایا، سکھایا، سمجھایا کہ ان حالات میں اس نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا دیکھا؟ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت آسمانوں کا عالم کیا تھا؟ کیا ہم نے بتایا؟ یہ وہ باتیں جس سے سن کر ہماری نسلوں کے دلوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر دنیا میں پیدا ہوتے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنے رب کے حضور عرض کی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے، یہ بھی بتائیے اپنی اولاد کو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ اپنی اولاد کو بتائیے کہ آپ ہی اول ہیں اور آپ ہی آخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق سب سے پہلے فرمائی اور آپ آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ یہ اولاد کو بتائیے۔ آپ بتائیں گے کہ اولاد پوچھے گی کیسے، تو اس کا مطالعہ کریں، کتابوں کے اندر لکھا ہے، صحیح حدیثوں میں مضامین موجود ہیں، صحابہ کرام کے اقوال، بزرگان دین کے اقوال، عشاق کی کتابیں پڑھیں، ان پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بڑے پیارے پیارے مدنی پھول لکھے ہیں۔ یہ بتائیں اپنی اولاد کو، اولاد کو بتائیں گے تو ظاہر ہمارا بھی تو مطالعہ ہوگا نا۔ میں نے اپنی اولاد کو بیٹھ کر اگر کوئی درس دینا ہے، سیکھنا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے تو ڈیفینیٹلی میں کتاب پڑھوں گا نا، مطالعہ کروں گا، اور مطالعہ کر کے کتاب پڑھ کر میں بتاؤں گا کہ یہ چیزیں ہیں، تو بچے اس میں بعض اوقات سوال بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سوال کا جواب ہمیں نہ آتا ہو تو آپ کہیں گے انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں سوال کر کے بتا دیں گے، مدنی مذاکرے میں سوال کر لیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے علماء اہل سنت کی کمی نہیں ہے، ان سے پوچھ کر بتا دیں گے، لیکن بتائیں تو صحیح نا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب شک صدر ہوا اس کے بارے میں بتائی اپنی اولاد کو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارکہ سے دل نکالا گیا اور وہ کیا کیفیت تھی، یہ بتائیے اپنی اولاد کو۔ اولاد کو سکھاؤ محبت حضور کی۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی زیارت بھی مدنی چینل کی اسکرین پر ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی محبت رسول کا۔ ایک منٹ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے، میری آواز پہنچ رہی ہو یا گوشت پاک؟ آواز نہیں گئی وہاں، ورنہ میں سربند کی ایک، اصل میں کئی ہمارے ناظرین ہوتے ہیں مدنی چینل پر جو 12ویں شریف کے مہینے میں بھی ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ بھی اولاد کو محبت رسول سکھانے کے ایک انداز ہے کہ اس کے سر پر آپ نے امامے کا تاج سجا دیا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں امیر سنت نے ٹوپی کے نیچے سربند شریف باندھا ہے اور وہ یہ سبز نظر آ رہا ہوگا شاید آپ کو ٹوپی سے پہلے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری ادا ہے کہ آپ تیل مبارک لگانے کے بعد سر مبارک پر کپڑا باندھا کرتے تھے، اور یہ آپ کی کمال نظافت کا عالم تھا کہ یہ سنت تنظیف کی یہ نیت بنتی ہے۔ پھر اس سربند پر آپ ٹوپی شریف پہنا کرتے تھے اور پھر ٹوپی پر آپ امامے کا تاج سجایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ترتیب میں دکھانا چاہتا تھا مدنی چینل پر کہ ماشاءاللہ سر پر زلفیں یہ نبی پاک کی سنت، پھر تیل لگانے کے بعد سربند باندھنا یہ محبوب کی پیاری ادا،
پھر اس پر ٹوپی، پھر ٹوپی پر امامہ، یہ سب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں ہیں۔ جب گھر میں والد اپنی اولاد کے آگے ان اداؤں کو ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ اولاد کے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کو سکھاؤ محبت حضور کی، 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 اولاد کو سکھاؤ سنت حضور کی، اولاد کو سکھاؤ چاہت حضور کی۔ تو اپنی اولاد کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا درس دینا، یہ والدین ماں باپ کی بہت اہم ترین ذمہ داری ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں۔ بتائیے اپنی اولاد کو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک اور میں مدنی مشورہ دوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پیارے پیارے کلام ہیں وہ اپنی اولاد کے آگے بیان کریں، پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اولاد کے دل میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے مختلف انداز۔ اسی طرح ان کو بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، آپ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، انبیاء کرام آپ کی بشارت دیتے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی تھی، آپ دعائے خلیل اللہ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے بہت میٹھے میٹھے مدنی منع ہیں، ہمارے حسن رضا بن علی رضا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ اپنی اولاد کو بتائیں، جیسے جیسے وہ شعور لیتی رہے، سمجھتی رہے، سنتی رہے، تو آپ اس کے آگے ان تمام تر مدنی پھولوں کو بیان کریں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کو جب ہم پڑھیں گے تو دعائے خلیل بھی آپ کو قرآن سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معاملے میں جو دعا تھی، یہ اسی طرح دیگر چیزیں بھی آپ کو قرآن کی آیتوں میں ملے گی، حدیثوں میں بھی ملے گی۔ اسی طرح اپنی اولاد کو یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عہد لیا، میثاق ہے، یہ میثاق قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اس معاملے میں عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا ہے، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ اس کا بیان بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہر کی قسم یاد فرمائی، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، آپ کے شہر کی قسم، آپ کے کلام کی قسم، یہ قرآن کریم میں بیان ہوا۔ تو یہ چیزیں، یہ باتیں ہم جب اپنی اولاد کو بتائیں گے، بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح تجارت کی، جس طرح آپ نے کوششیں کی، جس طرح آپ نے دین کا کام کیا، اسلام کو پھیلایا، اس راہ میں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تکالیف آئیں ان تکالیف کا بیان کریں، صحابہ کرام کے ساتھ جو آپ کا انداز رہا یہ بیان کریں، تو انشاءاللہ اس انداز پر چلیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے اولاد کے دلوں میں پیدا ہوگی، ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، نسلوں میں پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے دنیا بھر میں جو مسلمان اپنا مقام کھوتے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کھویا ہوا مقام واپس ملے گا کہ جب عشق رسول کا وہ معاملہ آ جائے گا جس کا دین اور اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ آئیے جلوس سے میلاد کی طرف چلتے ہیں۔
سرکار کی آمد، سادات کی آمد، مختار کی آمد، منٹھار کی آمد، انذار کی آمد، حضور کی آمد، رسول کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، مرحبا مرحبا تمام عاشقان رسول سے ایک یہ بھی مدنی التجا ہے کہ جیسے میں اتنی دیر سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو یہ باتیں بتائیں، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی کہاں سے لیں، یہ کہاں سے مطالعہ کریں، کوئی کتاب کا نام؟ تو یہ کتاب بھی اپنے ساتھ نیت کر کے لایا تھا، سیرت مصطفیٰ۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل کریں۔ ماشاءاللہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر یہ بڑی خوبصورت اور عمدہ اور عشق رسول میں ڈوبی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المدینۃ العلمیہ نے اس پر کچھ کام بھی کیا ہے، حوالے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کا کوئی بہت زیادہ غالباً ہدیہ بھی نہیں ہوگا، یاد نہیں ہے، لیکن ہوگی مشکل سے 150-200 روپے کی شاید یہ کتاب۔ مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا، جو دعوت اسلامی کے تحت جو مکتبۃ المدینہ ہے، ہماری فرنچائز بھی ہیں، مطلب وہ کیا کہتے ہیں جس کو، پرائیویٹ بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں مکتبۃ المدینہ۔ تو ظاہر ان کا نفع کیا تو میں نہیں کہتا، لیکن وہ جو دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں تو نفع اور نقصان یہ دعوت اسلامی کا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم کتابیں اتنی مہنگی نہیں چھاپا کرتے اور ہمارا ہدیہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب لیں، بلکہ میری تو مدنی التجا ہے کہ خاص کر اس مہینے میں اگر اللہ توفیق دے تو اس کتاب کو حاصل کر کے اسے کم از کم اس مہینے میں پوری پڑھ لیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کو لیں، اپنی نیتیں بھی ہمیں بھیجیں کہ ہم اس کتاب کو لیں گے اور پڑھیں گے، اور اسے انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بھی دیں، انشاءاللہ وہ بھی اس کا مطالعہ کریں۔ ایک سے زیادہ کتاب رکھیں، ضروری نہیں ایک ہی کتاب رکھیں، ابو اپنے لیے الگ لیں، امی اپنے لیے الگ لے لیں، بچوں کے لیے الگ لے لیں، تاکہ سب کے سب ایک مہینے میں اس کتاب کو پڑھ کر اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکے۔ تو اس سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو سمجھنے اور پڑھنے کا بہترین موقع آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آسان بھی ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے، حکایات بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، تو آپ کو بہت خوبصورت انداز میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا اس میں موقع ملے گا۔ پھر یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے رہیں، ماشاءاللہ مدنی مذاکرے سے پہلے بھی بیان ہوتا ہے، اور فجر کے بعد بھی الحمدللہ بیان ہوتا ہے یہیں براہ راست۔ تو اس کے علاوہ بھی فیضان مدینہ میں تربیتی اجتماع جاری ہے، تو ماشاءاللہ اس میں بھی بہت کچھ سنتیں اور آداب سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ظاہر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، پھر سیرت پر عمل کرنا بھی تو ہے۔ عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول آپ کو کہاں ملے گا کہ جو پریکٹیکلی طور پر ہمیں عمل کروا رہا ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی والوں کا آپ دیکھیں انداز، کس قدر سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے امیل سنت کا ایک بڑا خوبصورت اور پیارا انداز بھی آپ کو بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خوب پڑھیں، پڑھنے کی بھی عادت بنائیں، اور یہ ویسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی کتاب سیرت مصطفیٰ، تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آپ کے جو بھی مطلب کہ الیکٹرانک ایکوپمنٹ ہے تو انشاءاللہ اس پر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو بھی آپ کو پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک آسانی ہو۔ موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں یا آپ نے کسی اور ایکوپمنٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آج بذریعہ اوبی وین ہمارے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے عاشقان رسول بھی ہوں، ان کے لیے بھی پرچی آئی ہے، وہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینہ سے بھی انشاءاللہ تعالی عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں, وہاں شاید کلام ہو رہے ہیں. ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے, جب کہ حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ, نبی کا جھنڈا سب سے بالا, نبی کا جھنڈا پیارا پیارا, نبی کا جھنڈا ہے ہریالا, نبی کا جھنڈا برکت والا, نبی کا جھنڈا عظمت والا, نبی کا جھنڈا رفعت والا, نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سردار کی آمد, سالار کی آمد, مختار کی آمد, غمخار کی آمد, تاجدار کی آمد, شاندار کی آمد, شہریار کی آمد, شہ ابرار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, غیور کی آمد, اس نور کی آمد, رسول کی آمد, اچھے کی آمد, سچے کی آمد, بشیر کی آمد, نذیر کی آمد, منیر کی آمد, بصیر کی آمد, شہیر کی آمد, خبیر کی آمد, رؤوف کی آمد, رحیم کی آمد, کریم کی آمد, نعیم کی آمد. با یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, بولو نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو. حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, بولو حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا لا, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, لجپال کی آمد, غمخار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, عربی کی آمد, فرشی کی آمد, مختار کی آمد, غمخار کی آمد, تاجدار کی آمد, شاندار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد,
غیور کی آمد اس نور کی آمد یا رسول اللہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا موم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا غنچ چٹ کے پھول مہکے شاخ گل پر مرغ چہکے غنچ چٹ کے پھول مہکے شاخ گل پر مرغ چہکے روتا ہے شیطان یہ کہہ کے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمچا ستارہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بدلیاں رحمت کی چھائی بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی اب مرادیں دیتی پائی آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پر ہے ترانے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا شہریار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا غیور کی آمد مرحبا اسطور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا دین کا ڈنڈا بجایا آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بخش دو میری خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں بخش دو میری خطائیں بخش دو میری خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں بھیج دو اپنی عطائیں صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا
اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اب تو طیبہ میں بلا لو اب تو طیبہ میں بلا لو اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اپنے بد کو بھی نکالو صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا دل میں رنگ اپنا جما دو پردہ غفلت اٹھا دو دل میں رنگ اپنا جما دو پردہ غفلت اٹھا دو وقت خوابیدہ جگا دو صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا غیور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا بصیر کی آمد مرحبا شہیر کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا نعیم کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا داتا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم دل کر دو منور صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا لب چوم کر بولو مرحبا ماشاءاللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفر مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد برو تحریک سبحان اللہ اسلامی بھائی بیٹھتے جائیں اور مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کی نیت بھی کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی اول تاخیر شرکت کی نیت رکھیں آئیے کچھ آپ کو دکھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ اور اس کے بعد اس میں خاص طور پہ 12 ربیع الاول یہ تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اس کی اہمیت سے آگاہ نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ان کے صدقے سے آج ہم سارے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ مسلمان ہوئے ان کے فیض سے ان کی محنت سے اور یہ عالم اسلام میں یہ تمام میں لوگوں میں بلکہ دنیا میں اسلام پھیلا اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہ یہ بلکہ احسان اور کرم ہوا
کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، تو ان کا جو دن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ، یہ انتہائی بابرکت بھی ہے اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور اس میں آپ کا یہ پیغام جو ہے وہ لائق تحسین ہے کہ آپ خود پہلے سے ہی اس بات کے اوپر بہت کلیئر ہے اور آمادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اس کے مطابق آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں، آپ جو بھی ان دنوں میں، اس مبارک مہینے میں یا اس پاک دن میں جو بھی کام کریں، اس کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ بہترین اور احسن طریقے سے سر انجام پانا چاہیے، جس میں لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ تو میں تو اس میں آپ کو، آپ کی اس اعلیٰ ظرفی کو اور آپ کے اس وسعت نظری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لوگوں کو تکلیف نہ ہو سکے اور اس طرح جو انہوں نے ایک اچھے بھی کلمات کہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ ملے سننے سے کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے کچھ اور دیکھتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ سرور کونین جو دونوں جہانوں کے جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ان کی ولادت کا مہینہ ہے، تو تمام مسلمانوں کا میں سمجھتا ہوں یہ فریضہ ہے کہ اس سچ دھج کے ساتھ اس مہینے کو جو ہے وہ گزاریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے حوالے سے میں دعوت اسلامی کے تمام جو ہمارے ساتھی ہیں، جو منتظمین ہیں، ان سب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جو اس مہینے کی مناسبت سے انتظامات کرتے ہیں، اور اہل سنت وال جماعت کے جتنے بھی دوست ساتھی ہیں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کل آپ نے مدنی منوں کے حوالے سے ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ دیکھا تھا، جس میں ہمارے مدنی منع نے 10 ماہ میں 10 ماہ میں قرآن کریم پورا حفظ کیا تھا، اور اس کے علاوہ امیر سنت نے بھی ایک مدنی منع کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 ماہ میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا ہے، جس میں حفظ و نادرہ کے مفت تعلیم دی جاتی ہے، اس میں ہمارے کئی ایسے مدنی منع ہیں جنہوں نے بڑے کم مدت میں قرآن کریم حفظ بھی کیا اور بڑے پیارے پیارے ان کے معاملات رہے ہیں۔ آئیے اس میں بھی کچھ آپ کو مزید دکھاتے ہیں۔ میرا نام محمد کامران عطاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے مدرسۃ المدینہ نورانی مسجد قصور سے 5 ماہ میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ آئیے سوال بھی سنتے ہیں۔ وسائل بخشش میں آپ کا یہ کلام، نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، جس کا مقطع یہ ہے کہ ولادت کا صدقہ شہا زندگی بھر مدینے میں ہر سال عطار آئے۔ اس کے درمیان میں یہ شعر ہے، ولادت کا صدقہ جگہ باہر مرکز، ملے یہ لیے عرض سرکار آئے۔ اس شعر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے ساتھ اس وقت اوبی وین کے ذریعے زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینہ بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اور ایک ہماری اوبی وین مرکز اولیاء لاہور پنجاب پاکستان پاک سخاوی کابینہ کے بھی عاشقان رسول الحمدللہ آج اوبی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شامل ہونے کی ان کی بھی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ بھی اجتماعی طور پر مختلف مقامات پر عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں۔ سردار آباد سے بھی ہمارے پاکستان انتظام کابینہ کے نگراں حاجی شاہد عطاری کے ساتھ بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت اجتماعی طور پر جمع ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس سہولت ہو تو موبائل نمبر آپ کو شاید مدنی چینل کی اسکرین پہ نظر آ جائے، اپنے مناظر آپ ہمیں واٹس اپ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اگر موقع ہوا تو ضرورت کے تحت آپ کے مناظر بھی مدنی چینل کی اسکرین پر دکھائے جا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف اور امیل سنت سے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یہ نیت دل میں ہونی ضروری ہے، زبان سے نہ بھی کہیں دل میں ہے تو کافی ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. اس کی عادت بنانی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ جائز نہیں. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو اب ضمناً یعنی سائیڈ پروفٹ یہ کہ کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہو جائے گا. مگر یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے، ثواب کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے. اب کھانے کی کوئی چیز آ گئی، پانی پینا ہے، مسجد کے عین مسجد میں ہیں آپ اور وہ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب یہ کہ وہ جائز تو نہیں ہے. اور اس کا یہ طریقہ نہیں کہ اب اعتکاف کی نیت کر لی اور پانی پی لیا، یہ نہیں. بلکہ اب اعتکاف کی نیت کر لیں اللہ کی رضا کے لیے اور کچھ درود شریف پڑھ لیں، کچھ بار کچھ درود شریف پڑھ لیں یا کچھ ذکر اللہ کر لیں یا 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا اب کوئی بھی نماز پڑھ لیں اگر وقت مکروہ نہ ہو تو. اور اب چاہیں تو کھا پی اور سو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29 مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معلوم ہوتا ہے برکاتی کابینہ سے کافی عاشقان رسول تشریف لا چکے ہیں بلوچستان. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں. ماشاءاللہ. مرکز الاولیاء سے، بدین سے اور بھی کئی ایک شہروں سے بابا الحمدللہ عاشقان رسول آئے ہیں. ماشاءاللہ. مرکز الاولیاء بدین جی بابا. اور ابھی فی الحال کئی شہروں سے ویسے تھوڑے آئے ہوئے ہیں. جی آ ہی رہے ہیں اور بھی مزید کہیں سے کم کہیں سے زیادہ جی بابا قافلے ہیں کئی شہروں کے. الحمدللہ میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں. بیرون ملک کی نمائندگی میں یو کے، بیلجیم، اٹلی، یو اے ای، امریکہ، یو ایس اے، جرمنی، چائنا اور قطر کے کارکردگی آئی ہے. ان کی نمائندگی بھی مدنی مذاکرے میں ہو رہی ہے. الحمدللہ. نہ مختلف ممالک کے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ. ان میں کئی ایسے اسلامی بھائی بھی امید ہے کہ ہیں جو 12 ماہ کے لیے بھی
इन्होंने नियतें की हुई जी होंगी। हाँ, माशाअल्लाह वो बरतानिया से आए हैं, 12 माह वाले, हैरत अंगेज तादाद है इनकी। बाबा ये बरतानिया, तारीखी वाक़या है। बरतानिया से भी आए हैं और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से भी अच्छा, आएंगे। ये मिक्स है। यूके अलग और यूरोप अलग। यूके यूरोप में नहीं है, यूके अलग मुल्क है। यूरोप में तकरीबन 30 ममालिक यूरोप में है। तो यूके को बरतानिया नहीं बोलते, ब्रिटेन बोलते हैं। नहीं, वही यूके बरतानिया, मगर ब्रिटेन। यूरोप अलग है जी हाँ, यूरोपियन ममालिक होते हैं ना और फिर। यूरोपियन के कई ममालिक हैं। तो वहां से भी इंशाल्लाह 12 माह और वक्फ मदीना के इस्लामी भाइयों की आमद का सिलसिला रहेगा। तो यहां भी हो सकता है वक्फ मदीना और 12 माह वाले मिल जाएं जो आलमी मदीना का फैजान मदीना में आते हैं। जरूर तो नहीं जो यूके यूरोप से 12 माह ने वक्फ मदीना की नीयत लेकर आए और यहां वाले रह जाएं, ये तो अलग उन ममालिक के बारे में तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत ऐश परस्त लोग होते हैं, और वाकई अक्सरियत मतलब गुनाहों का बहुत वहां भरमार है, लेकिन आशिकाने रसूल कहाँ नहीं। माशाअल्लाह, वहां से 12 माह के लिए भी तैयार हो ही गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करें जो ये बरकाती काबीना वाले भी आज तशरीफ लाए हैं, मरकजुल औलिया वाले, बदीन वाले, और जहां जहां से आए सब हिम्मत करें, जिन जिन के पास वक्त हो और घर में कोई रुकावट ना हो, किसी की हक तलफी ना हो। 12 माह 25 माह वक्फ मदीना यानी जिंदगी राय खुदा में। एक तवज्जो इस पर भी डाल देना, ये जो जमजम नगर वाले जो नजर आ रहे हैं, जरा इनकी भी तो तादाद देखें, आइए देखें। हाँ, ये तो टिड्डी दल है माशा। हाँ, तो ये भी तो मिल सकते हैं। हाँ, इनको भी इजाजत है भाई, 12 माह वाले, इनमें भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि जमजम नगर से तो एक ऐसी मतलब माशाल्लाह खुशखबरी आई है कि पिछले वो मुहर्रमुल हराम में जिन्होंने हमें नियाज वगैरह के लिए जो रकम दी थी, तो माशाल्लाह इस बार इन्होंने 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल के लिए जो अखराजात हैं, इनमें ठीक तकरीबन मेरा ख्याल है 20-22 लाख रुपए का मुझे फिगर मिला था। ये जमजम नगर से वफा हुआ है, शरबत और ये खाने पीने के नियाज और लंगर मीलाद वगैरह के हवाले से। इनको भी दुआ दे दे बाबा। इन्हें बाबुल मदीना को पीछे रख दिया जमजम नगर। इस वक्त जमजम नगर से ये तो आई है माशाअल्लाह, मरहबा। अल्लाह और बरकत दे जिन्होंने दिया इनको, दोनों जहानों की भलाइयों से इनका दामन भरे, इनके सारी आइंदा नस्लों की भी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। पापा इनकी दिल खुश हो गया। इनकी ख्वाहिश ये थी कि लंगर के साथ साथ तीनों दिन जो है वो शरबत भी पिलाया जाए। यूं है जी, चलो भाई, ये बरकाती काबीना वाले तो चले जाएंगे जब तक, इनको तो शरबत कहाँ मिलेगा, ये 3 दिन के लिए आए होंगे। जी जी, नहीं तो चलो ये भी रुकना चाहें तो रुक जाए। मरहबा। इनको भी हम लंगर मुस्तफ़ा खिलाएंगे इंशाअल्लाह, लंगर मीलाद खिलाएंगे। अच्छा वो भाई मशवरा मिल रहा, सर्दियां हैं तो ये ठंडा ठंडा शरबत, सूप ना पिलाओ इनको, मशवरा मिल रहा है। ये सूप फिर इतना गर्मा गर्म रहेगा नहीं, ठंडा हो जाएगा सूप भी इन तक पहुंचते पहुंचते शायद। इतनी सर्दी बाबुल मदीना में नहीं है, लेकिन निकल आए शायद, और रात सुबह 12 के वक्त ठंडक हो जाएगी शायद। हाँ, ये शरबत पर थोड़ा यूं सोचना पड़ेगा इंशाअल्लाह, या बगैर बर्फ का शरबत पिलाया जाए। खैर चलो, वक्त बताएगा। सवालात आपसे हुए हैं। पहले मैं इनका बगैर पूछे एक सवाल का जवाब दे दूं। सवाल नहीं, मतलब कि नमाज खत्म हुई तो नारे शुरू हुए थे, मरहबा या मुस्तफ़ा सरकार की आमद, मरहबा। मेरा गुमान गालिब है कि अतराफ में लोग नमाजें पढ़ रहे होंगे। फिर ऐसा लगता है किसी कुरन शाह ने इन लोगों को चुप करा दिया था, ऐसा मेरे को लगता है कि वो 2-4 नारे लगे फिर खामोश हो गए, फिर कोई दूर से लगा रहा था मध्यम आवाज में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शऊर बेदार हुआ है। तो मेरे प्यारे प्यारे दीवानों, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो ना, तो मस्जिद है नमाजों के लिए, इबादत के लिए, है ना। पहला हक जो है ना मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले का। तो नमाज पढ़ रहे हैं, उनको हरगिज तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त कोई नमाज पढ़ रहा हो तो नारे लगाने से ज़्यादा उसको तकलीफ होगी। उसका वो बेचारा हो सकता है रकत भी भूल जाए, और क्या क्या हो गया होगा, रकतें भूल गए होंगे, क्या पढ़ रहा था अभी वो भूल गया मैं, यूं भूल रहे होंगे बेचारे। 2 के 3 सजदे कर दिए होंगे, कोई 2 के बदले 1 सजदा करके खड़ा हो गया होगा। इसका वबाल किस पर। तो कभी भी नारे इस तरह ना लगाए। हम नमाज के फौरन बाद मैं यहाँ तिलावत भी नहीं करने देता हूँ माइक पर,
फातिहा हो गया ठीक है, लेकिन कुछ लोग सुन्नत हैं, नफले पढ़ रहे होते हैं उस वक्त, कोई देर से आए हैं तो अपनी नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो हम तिलावत आप करेंगे फुल साउंड पर तो इनको तकलीफ होगी नमाज पढ़ने वाले को। तो उम्मीद है कि ऐसा ही हो रहा होगा कि वो यहाँ से तिलावत हो रही है, नहीं हो रही ना, वो अंदर से होती है। वहाँ मदनी चैनल पर तिलावत आती है, लेकिन यहाँ फैज़ान मदीना में तिलावत हम नहीं सुनाते। हाँ, डायरेक्ट नात शरीफ, बाज़ औक़ात नात भी नहीं सुनाते, क्योंकि वो नमाज ये भी बाकी होते हैं ना, तो नात भी नहीं सुनानी चाहिए। तो कोई भी अगर इस तरह नारे लगाए भी ना, लोग नमाजें पढ़ रहे हो तो उनको मोहब्बत से रोक दिया करें कि अभी नहीं, बाद में अरमान निकालना अपने जब मौका मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, तो सवाल हुआ था, एक 3 शेर सुनाए थे अपनी टेक्निक से कि पहले ये और आखिरी और बीच का ये, तो फिर विलादत का सदका जगह बहरे मरकज के तलबगार आए, इस तरह कुछ। नात खान से पूछ लेना। विलादत का सदका जगह बहरे मरकज के सरकार तुमसे तलबगार आए। मैं भूल गया हूं तो शेर, वो आप ही का लिखा हुआ था, ये भी आप ही का पढ़ा हुआ है। हाँ। अब वो गाफिल हो गए होंगे ना चलाने वाले आपके, सुन नहीं रहे। नहीं, वो चला देते कब का। नहीं, वो सुन रहे, लेकिन हमने यहाँ वो उसको डिलीट कर दिया होता है बाज़ औक़ात। ये सुन भी रहे थे, लेकिन अभी बोलने जैसा था नहीं इधर सुन सुनकर। विलादत का सदका जगा बहरे मरकज, विलादत का सदका जगा बहरे मरकज, मिले ये लिए अर्ज सरकार आए, मिले ये लिए अर्ज सरकार आए, न क्यों आज झूमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए। जो भी मांगो हुजूर देते हैं, दिल से मांगो जरूर देते हैं। तो अब उन दिनों दावत इस्लामी के पास कोई इतनी तो पार्टियां और ये सरमायादार नहीं होते थे, हम लोग गरीब गरीब उठे थे। अब वो हमको मरकज के लिए जगह चाहिए थी, यानी ऐसी जगह, ऐसी कि जहां हम अपने तौर पर अपनी मर्जी से तरकीबें कर सकें। यूं तो मस्जिदें थी, लेकिन वो इंतजामिया के भी अपने मसाइल होते थे, सब समझ सकते कि उनकी अपनी अपनी मतलब सोचें होती हैं। तो हम मतलब यानी कि अपने कुल्ली इख्तियारात के साथ कि हम जिस तरह चाहें बआसानी नमाजों के औकात रख सकें और सब कुछ कर सकें। तो जगह चाहिए थी। फिर जो जगह थी हमारे पास वो भी कुछ छोटी पड़ गई। वैसे ताउन बहुत रहा, लेकिन ज़ाहिर है कि वो जैसे हम यहाँ हमने मकतब बना लिए, अपना जामियतुल मदीना खड़ा कर लिया और सब कुछ कर ही रहे ना, तो अपना मरकज है ना कि यहाँ कोई हमको किसी से पूछने की यूं हाजत नहीं है, ना कोई रोकने वाला है। शरीयत के दायरे में रहकर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई लेकर ही हम लोग करते रहते हैं। तो बहरहाल ये कि जगह की जरूरत थी। जगह तो बारगाह रिसालत में मैंने अर्ज किया कि विलादत का सदका जगह बहरे मरकज मिले ये लिए अर्ज सरकार आए। ये सुबह 12 के वक्त ये पढ़ा जाने वाला ये कलाम है। तो
अल्लाह की रहमत से और सरकार की नज़र से इस वक्त जहां हजारों बरकती काबीना वाले और मरकजुल औलिया वाले और यूरोपियन ममालिक वाले और मुख्तलिफ ममालिक का सब ये जो जमा है ना आलमी मदीना मरकज फैजान मदीना में, ये जगह सरकार ने हमको दिला दी। 10,000 गज का प्लाट 2.25 करोड़ रुपए में हमने सौदा किया। अब 1-1 रुपया ने 5-5 रुपया ने इस तरह चंदे हो रहे थे और कौम में जुनून था, जुनून। वो जुनून अब नजर नहीं आता कहीं। वो दौर था। ये पहला हमारा प्लाट था कि बस ये हमको किसी सूरत से ये छुड़ाना है और लेना है। एडवांस भी दे दिया और अल्लाह के भरोसे कोशिशें करते रहे। आखिरकार हम ये हासिल करने में कामयाब हो गए। अच्छा, फिर अब इसको तामीर करने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए थी। तो बोरी 12 दीवानों ने भागदौड़ें की और थोड़े करके इस्लामी बहनों ने अपने जेवरात दिए। और ओहो, यानी कि जब हमने जेब खाली करने का ऐलान किया ना उधर गुलजार हबीब में अव्वलीन मरकज में कि हमने जगह ली और अपनी जेबें खाली करो, अल्लाह अकबर, ये जो लोगों का जज्बा जो देखने वाला था ना, यानी कि नोटों की बोरी या बोरियां भर गई, समझे। अच्छा, फिर एक ने मुझे कहा कि मैंने तो अपनी बस के टिकट के भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिए, उसके बाद शायद कुछ भी नहीं बचा था। यानी कि एक जोश बता रहा हूँ, घड़ियां उतार कर, अंगूठियां उतार कर। तो फिर हमने खैर बाद में हमको भी समझ पड़ गई कि हर चीज डालेंगे तो इसका क्या करेंगे, ये कौन खरीदेगा। कि भाई हमको नकद नोटें डालो इसमें आइंदा के लिए, कि या तो करेंसी नोटें या फिर सोना बिक जाता है, बाकी और चीजें नहीं, घड़ी कौन लेगा ये, और लेगा तो क्या पैसे देगा इसके। लेकिन ये मैं जज्बा लोगों का बता रहा हूं। उस वक्त जो जज्बा था ना, ऐसा जज्बा अब अगर पैदा हो जाए ना तो हम पूरा शहर खरीद ले बाबुल मदीना। एक मुबालगा कर रहा हूं, पूरा शहर आलमी मदनी मरकज बन जाए। लेकिन अब वो जज्बा कहां से लाऊं, एक था उस दौर। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जज्बा है, ऐसा भी नहीं है कि जज्बा खत्म हो गया। ये वो एक शुरू में होता है जोश, वो बहुत जोश था कौम में। अच्छा, मेरे ऊपर भी कोई पहरा वगैरह और कोई हमला और ऐसा खतरा नहीं था, आजाद घूमता था। वो पार्टियों के पास हम जाते थे, बोल बचन देकर भगा देते थे हमको, ऐसे इसमें भी वो चुटकुले हुए हैं। लेकिन आखिरकार ये बन गया मदनी मरकज अल्लाह की रहमत से। अल्लाह इसको आबाद रखे। और अब तो एक क्या, तो सैकड़ों मदनी मरकज बन गए। अब मुझे पता ही नहीं कितने मदनी मरकज हैं। कई साल पहले 267 का याद पड़ता है, कई साल पहले प्लाट जेर तामीर बने हुए ये मिक्स होकर ये थे। पाकिस्तान में तकरीबन 350 के आसपास मदनी मराकिज हैं। अब 350 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बैरून मुल्क अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह। बैरून मुल्क ये क्या होता है? मुल्क से पाकिस्तान के बाहर। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर अलग। और अब तो एक मुल्क में कई मदनी मरकज बाद ममालिक में। मदनी मरकज ये अलग हमारी इस्तिलाह है, और अपने मसाजिद की जो तामीरात का जो सिलसिला है वो हमारा अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि गैर कौमों की इबादत गाहें खरीद कर भी बनाया, कि वहां बिकती हैं इबादत गाहें की, तो ये खरीद कर भी बनाए, समझे, मसाजिद वगैरह। अच्छा, सिनेमा घर खरीद कर मसाजिद, और क्या क्या माशाअल्लाह। ये एक मदनी मरकज जब आका ने दिया ना, तो ये बीज ऐसा फल लाया कि जगह जगह मदनी मरकज बन गए। तो चलिए सब मिलके यही शेर पढ़ते हैं। विलादत का सदका जगह मरकज, विलादत का सदका जगह मरकज, विलादत का सदका जगह बहरे मरकज, विलादत का सदका जगह बहरे मरकज, विलादत का सदका जगह बहरे मरकज,
صدقہ جگہ بہر مرکز ملے یہ لیے عرض سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال تار آئے مدینے میں ہر سال تار آئے مدینے میں ہر سال تار آئے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے، اس میں ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے۔ مختار کے ایک معنی ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، سلیکٹڈ۔ خدائی کے معنی بادشاہی، یعنی خدا کے علاوہ جو کچھ ہے یہ مخلوق ہے، یہ خدائی ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا یہ سب خدائی ہے، مخلوق ہو، مطلب یہ سب مخلوق ہی ہے ہر چیز۔ تو ان کے مختار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب میں سلیکٹڈ ہے، ان جیسا مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں، سب سے اعلیٰ ہے۔ خدائی کے خدا کی خدائی کے مختار آئے، اس کے ایک معنی یہ ہے عربی کے اعتبار سے، مختار معنی چنا ہوا۔ ہاں اچھا، ایک معنی جو مختار کے ہیں اردو میں جس کو اختیارات ہوں، تو خدا کی جتنی بھی خدائی یہ ساری مخلوق ہے نا، ان میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات حاصل ہیں، تصرفات نے جو چاہیں اللہ کی اجازت سے آپ کر سکتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، تو جس پر یہ کرم فرما دیں اللہ کی عطا سے، جس پر کرم فرما دیں یہ جنت عطا کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کسی ہو کہ یہ کیا بولتا ہے کہ سرکار نے اس کو مرکز دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب بھی کسی نے ابھی نگران شروع نہ ہوتا ہے کہ فلاں نے بولا کہ 3 دن یہاں مطلب جو خرچہ ہوگا تقریباً وہ دیں گے، اور 3 دن شربت بھی پلائیں گے، ایک حصہ بھی بھائی کسی کو وسوسہ آیا نہیں آیا نا؟ ایک